बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने तख्ती नंबर 1 और तख्ती नंबर 2 के कुछ सबक पढ़े थे। इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह की कुछ प्रैक्टिस कर लें। तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैं अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को अलग अलग पढ़ करके पढ़ूँगा, तो आप मेरे साथ रिवाइज़ करते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक में जो पहले लफ्ज़ हैं वो हैं नून सीन। नून की हमें पहचान कैसे हुई? नून के ऊपर एक नुक्ता है। जिस हर्फ़ के ऊपर एक नुक्ता होगा वो नून है। तो हमने हर्फ़ को उनके नुक्तों से पहचानना है कि वो नुक्ते कितने हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस हर्फ़ के ऊपर एक नुक्ता है और नून के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। तो हमने इसको पहचान लिया कि ये नून है। नून सीन। आगे इधर भी हमने नुक्तों से पहचानना है। जिस हर्फ़ के ऊपर दो नुक्ते हों वो ता है। तासीन। तासीन। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि ता के ऊपर भी दो नुक्ते होते हैं और क़ाफ़ के ऊपर भी दो नुक्ते होते हैं। लेकिन ता की शक्ल, जब ता के ऊपर दो नुक्ते होंगे तो उसके नीचे बिल्कुल ऐसी सीधी सी लाइन होगी, तो वो ता होगा। और क़ाफ़ के ऊपर जो दो नुक्ते होंगे तो क़ाफ़ के नुक्तों के नीचे उसकी शक्ल थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी। मैं पिछले सबक में आपको दिखाता हूँ कैसे क़ाफ़ होगा। यहाँ पर आप देखें, क़ाफ़ के ऊपर दो नुक्ते हैं लेकिन क़ाफ़ के नीचे इसकी शक्ल ऐसे मुड़ी हुई है। तो जब इसके नीचे शक्ल ऐसी मुड़ी हुई होगी तो और ऊपर दो नुक्ते भी होंगे तो वो क़ाफ़ होगा। और अगर उसकी शक्ल मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल ऐसी सीधी आ रही है ऊपर से, तो ये इसके ऊपर अगर दो नुक्ते होंगे तो वो ता होगा। ता और क़ाफ़ में आपने फ़र्क कर लिया कि ये क़ाफ़ के दो नुक्तों के नीचे शक्ल उसकी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी तो वो क़ाफ़ होगा। और अगर उसकी शक्ल मुड़ी हुई नहीं है और बिल्कुल सीधी है तो वो ता होगा। यकीनन आपको ये समझ में आ गई होगी इन दोनों की पहचान, फ़र्क। सासीन। सासीन। सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं। जिस हर्फ़ के ऊपर तीन नुक्ते होंगे तो वो सा होगा। यहाँ भी एक बात नोट कर लें, सा के ऊपर भी तीन नुक्ते होते हैं और शीन के ऊपर भी तीन नुक्ते होते हैं। तो जब जिस हर्फ़ के ऊपर तीन नुक्ते हों और जिसके नीचे ऐसे ज़्यादा ऐसे करके शक्ल होगी उसकी, तो वो सा होगा। और अगर उसके ऊपर तीन नुक्ते हों और फिर उसके नीचे ऐसे तीन मुंह हों, देखें, एक दो तीन, ऐसे तीन मुंह भी नीचे हों और ऊपर तीन नुक्ते हों तो वो शीन होगा। आपको मैं पिछले सबक में दिखाकर समझाता हूँ। यहाँ आप देखें,
شین کے اوپر 3 نقطے ہیں اور اس کے نیچے 3 منہ بھی ہیں، 1 2 3۔ تو جب جس حرف کے نیچے 3 منہ ہو اور اوپر 3 نقطے ہوں تو وہ شین ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سا کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں، لیکن اس کے نیچے 3 منہ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ان دونوں حرفوں کے اندر فرق ہے، پہچان کرنے کی فرق ہے۔ اگر آپ نے حرف کو پہچان لیا کہ یہ حرف کون سا ہے، پہچان اس کی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لی، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حرف کو پڑھنے میں اور پہچاننے میں۔ تو ان دونوں حرف کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر بھی، اور شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کے نیچے 3 منہ ہوں گے، 1 2 3، اور سا کے نیچے 3 منہ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ سا ہوگا اور یہ شین۔ یقیناً آپ کو یہ فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سین۔ ابھی یہ کیا ہے، یہ آپ مجھ سے پہلے پڑھ لیں کہ یہ جو 3 نقطے اس کے اوپر ہیں اور اس کے نیچے 3 منہ نہیں ہیں، تو یہ کون سا حرف ہے، سا ہے یا شین ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، یہ والا حرف میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں مجھے کیا بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر 3 حرف ہیں لیکن نیچے اس کے 3 منہ نہیں ہیں، تو یہ کون سا حرف ہوگا؟ آگے چلتے ہیں۔ تا حا، تا حا، نون خا، نون خا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں اور نیچے وہ بالکل نارمل سے اس کی شکل ہو تو وہ تا ہوگا، اور اگر ایسے مڑی ہوئی ہو، بالکل گول کر کے موڑی ہوئی ہو، تو اس کے اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ قاف ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر 2 نقطے ہیں لیکن نیچے شکل اس کی بالکل گول کر کے موڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سیدھی نارمل ایسے لکیر آ رہی ہے، تو یہ تا ہے۔ تا اور قاف میں آپ یقیناً فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جس حرف کے اوپر 1 نقطہ ہو تو یہ کیا ہے، نون ہے۔ نون خا، دیکھ سکتے ہیں نون کے اوپر بھی 1 نقطہ ہے اور خا کے اوپر بھی 1 نقطہ ہے، لیکن خا جہاں پر بھی آئے گا وہ اس کی شکل ایسے بالکل ایسے سیدھے کر کے اور ہلکی سی ایسے نیچے کر کے موڑی ہوئی ہوگی، اور اس کے اوپر 1 نقطہ ہوگا۔ تو نون اور خا میں یہ فرق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا حا، یا حا، یا کو ہم نے کیسے پہچانا؟ یا کے نیچے 2 نقطے ہیں اور حا خالی ہے۔ یا کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یا کے نیچے جب 2 نقطے ہوں گے تو وہ یا ہے اور حا خالی ہے۔ یا حا، جس حرف کے نیچے 1 نقطہ ہو وہ کیا ہوتا ہے، با۔ با جیم۔ یہاں بھی دیکھیں آپ 2 حرف، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یقیناً یا ہے۔ یا میم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، سا یا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس حرف کے نیچے 1 نقطہ ہو وہ با ہے۔ ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ با ہے۔ ہم نے کیسے پہچانا؟ اس کے نیچے 1 نقطہ ہے۔ با میم، اور یہاں ہم نے پہچان لیا یہ نون ہے۔ نون کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، نیچے نارمل سی لکیر ہوگی تو یہ نون ہے۔ نون میم، یہاں ہم نے یہ حرف ایک دم پہچان لیا،
وہ کیسے پہچانا؟ وہ ایسے پہچانا کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور نیچے اس کی شکل نارمل ہے، بالکل گول کر کے مڑی ہوئی نہیں ہے۔ تامیم، یہاں ہم نے پہلا حرف کیسے پہچانا؟ سا ہم نے ایسا پہچانا کہ اوپر 3 نقطے ہیں اور نیچے 3 منہ اس کے نہیں بنے ہوئے ہیں۔ جس حرف کے اوپر 3 نقطے ہوں اور نیچے 3 منہ نہ ہوں تو وہ سا ہوتا ہے۔ سامیم، با یا۔ اب یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ کہ بعض جگہ یا کے نیچے 2 نقطے نہیں ہوتے، صرف خالص شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض جگہ 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ریڈ ہے اور یہ اوپر جو لکیر ہے یہ بھی ریڈ ہے اور یہ بلیک ہے۔ یہ جو 2 ریڈ نقطے ہیں یہ اوپر ریڈ والی لکیر کے 2 نقطے ہیں۔ جو نیچے والی یا ہے اس بغیر 2 نقطوں کے خالی ہے، تو یہاں 2 یا ہیں، یا ایک یا کے 2 نقطے دیے ہوئے ہیں اور دوسرے یا کی نقطے نہیں دیے ہوئے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام یا بغیر نقطوں کے ہے۔ تو بعض جگہ یا بغیر نقطوں کے بھی آتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، شکل صرف بنی ہوئی ہوتی ہے، مکمل شکل بنی ہوتی ہے، نقطے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح قرآن شریف میں اکثر جگہ ایسی بھی یا بھی آتی ہیں کہ اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، صرف شکل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو ہر پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو اگر سبق کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔